الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں اور دوران علاج کئی دفعہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے کوئی مریض ہلاک ہو جاتا ہے یا اس کے جسم کا کوئی حصہ ختم ہو جاتا ہے، تلف ہو جاتا ہے، تو تب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی نصوص کی روشنی میں علماء کرام نے ڈاکٹر حضرات کی غلطیوں کے تعلق سے جو کچھ کہا ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر کے علاج کی وجہ سے اگر کوئی آدمی ہلاک ہو جاتا ہے یا اس کے جسم کا کوئی عضو تباہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تلف ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر جو ہے اس کا ضامن ہوگا، اسے اس کا تاوان برداشت کرنا ہوگا، اسے اس غلطی کا بوجھ اٹھانا ہوگا۔ اور کن حالات میں ڈاکٹر ایسی غلطیوں کا بوجھ برداشت کرے گا؟ ان میں سے پہلی حالت یہ ہے کہ جب ڈاکٹر جان بوجھ کر کوئی زیادتی کر رہا ہو، جان بوجھ کر اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہو جس کی وجہ سے مریض کا نقصان ہوا ہے۔ اس صورت میں ڈاکٹر کو ڈاکٹر نہیں سمجھا جائے گا بلکہ ظالم سمجھا جائے گا اور اسے اس غلطی کا تاوان برداشت کرنا ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ اگر ڈاکٹر یا حکیم اپنا وہ پیشہ جو اس نے اختیار کر رکھا ہے اس میں وہ ماسٹر نہیں ہے، ماہر نہیں ہے بلکہ جاہل ہے، اور پھر بھی علاج کر رہا ہے اور اس کے علاج کی وجہ سے کوئی مریض ہلاک ہو جاتا ہے یا اس کے جسم کا کوئی حصہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہ اس غلطی کا بوجھ اٹھائے گا اور اسے اس غلطی کی وجہ سے جو تاوان ہے وہ برداشت کرنا ہوگا، وہ ادا کرنا ہوگا۔ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں مجھے کوئی اختلاف نہیں ملا کہ علاج کرنے والا جب ظلم و زیادتی کرے اور مریض ہلاک ہو جائے تو یہ ڈاکٹر اس کا ضامن ہوگا، یعنی کہ اسے اس غلطی کی وجہ سے جو تاوان پڑتا ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ اور ایسے ہی کہتے ہیں اگر کوئی آدمی کوئی بھی ایسا کام کرے جس میں وہ ماہر نہیں ہے اور ظلم و زیادتی کر بیٹھے تو اس کے اس کام کی وجہ سے اگر کوئی ہلاکت ہو جاتی ہے، اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اسے اس کا تاوان برداشت کرنا ہوگا۔ اور سعودی علماء کرام کی کمیٹی اس معاملے میں فتویٰ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ جب علاج کرنے والا ماہر نہ ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا علاج کرے جس میں وہ ماہر نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے علاج کرنا حرام ہوگا۔ اس سب کے باوجود اگر وہ کوئی علاج کرتا ہے اور کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اسے اس کا تاوان برداشت کرنا ہوگا۔ ایک اور جگہ پہ سعودی علماء کرام کی کمیٹی کہتی ہے کہ اگر ڈاکٹر اپنے فن میں ماہر نہ ہو بلکہ جاہل ہو اور ظلم و زیادتی کرتے ہوئے پھر بھی علاج کر رہا ہے، تو اگر وہ مریض جس کا علاج ہو رہا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ جاہل ہے اور یہ اپنے فن میں ماہر نہیں ہے پھر بھی اس سے علاج کروا رہا ہے، تو تب اس نے اپنا حق خود ہی ختم کر دیا ہے۔ اس صورت میں علاج کرنے والا ڈاکٹر یا حکیم ہونے والی غلطی کا تاوان برداشت نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود ایسے ڈاکٹر کو سزا دی جائے گی، ایسے حکیم کو سزا دی جائے گی کہ وہ ایسا کام کیوں کر رہا ہے جس میں وہ ماہر نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ اگر کوئی ایسا ڈاکٹر ہے جو اپنے فن میں ماہر ہے لیکن
علاج کرتے ہوئے اس سے غلطی ہو گئی، اس کا ہاتھ چوک گیا، مثال کے طور پہ دانتوں کا ڈاکٹر ہے، جس دانت میں درد تھا اور اسے نکالنا تھا، اس کی بجائے کوئی دوسرا دانت نکال بیٹھا اور اس سے غلطی ہو گئی، تو اس صورت میں ہونے والی غلطی کا تاوان اسے برداشت کرنا ہوگا، اس وجہ سے جو جرمانہ پڑتا ہے وہ اسے ادا کرنا ہوگا۔ امام ابن منذر رحمہ اللہ اپنی اس کتاب میں فرماتے ہیں، جس کتاب میں انہوں نے وہ مسائل ذکر کیے ہیں جن مسائل میں علماء کرام کا آپس میں اتفاق ہے، اختلاف نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ختنہ کرنے والا اگر غلطی کر بیٹھے اور وہ بچے کی شرمگاہ کا سرا جو ہے وہ کاٹ دے تو اس غلطی کا بوجھ اسے برداشت کرنا ہوگا، اور اس وجہ سے جو جرمانہ پڑتا ہے، تاوان پڑتا ہے، وہ ادا کرنا ہوگا۔ اور ایسا ہی فتویٰ سعودی علماء کرام کی کمیٹی نے بھی دیا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر ماہر ہے لیکن اس سے غلطی ہو گئی ہے اور جہاں علاج کرنا تھا اس کی بجائے جسم کے کسی اور حصے پہ اس کا ہاتھ پڑ گیا اور وہاں اس نے آپریشن کر دیا، یا اس نے آپریشن کرتے ہوئے ایسے آلات استعمال کیے جو نکارہ قسم کے تھے، یا اس نے کسی ایسے وقت میں آپریشن کیا جو وقت آپریشن کرنے کے لحاظ سے مناسب نہیں تھا، تو اس صورت میں جو نقصان ہوگا اس نقصان پہ وہ ضامن ٹھہرے گا، اور جو جرمانہ اور تاوان پڑے گا وہ اسے ادا کرنا ہوگا، کیونکہ جہاں پہ اس نے آپریشن کیا ہے وہاں پہ اسے آپریشن کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو غلطی اس کی ہے، مریض کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ ڈاکٹر ماہر ہے لیکن اس نے دوائی لکھنے میں غلطی کی ہے اور اس وجہ سے مریض ہلاک ہو گیا ہے، یا اس کے جسم کا کوئی حصہ ناکارہ ہو گیا ہے، تو یہ جو نقصان ہوا ہے اس کا بوجھ اس ڈاکٹر کو برداشت کرنا ہوگا، چاہے وہ ماہر ہے، اپنے فن میں ماسٹر ہے، لیکن یہ جو اس نے علاج لکھا تھا، یہ جو دوائیاں لکھی تھیں، یہ لکھتے ہوئے اس نے غلطی کی ہے تو اسے اس غلطی کا بوجھ برداشت کرنا ہوگا، اس وجہ سے جو جرمانہ پڑے گا، تاوان پڑے گا، وہ ادا کرنا ہوگا۔ پانچویں نمبر پہ ڈاکٹر ماہر ہے لیکن اس نے علاج میں کوئی ایسا کام کیا ہے جو کام اس فن کے ماہر ڈاکٹر نہیں کرتے، اور ڈاکٹر حضرات کے ہاں جو اصول پائے جاتے ہیں ان اصولوں کو اس نے نظر انداز کیا ہے، یا اس نے مریض کا علاج کرتے ہوئے بیماری کی تشخیص میں کوئی کوتاہی کی ہے، تو اس شکل میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اسے اس نقصان کا بوجھ اٹھانا ہوگا۔ چھٹے نمبر پہ ڈاکٹر جو ہے وہ ماہر ہے اور طب کے جو اصول ہیں، ڈاکٹر حضرات کے جو اصول ہیں ان کے مطابق علاج کر رہا ہے، لیکن اسے علاج کرنے کی اجازت حکومت نے نہیں دی، یا مریض جس کا علاج کر رہا ہے اس نے اجازت نہیں دی، اور علاج کرتے ہوئے کوئی نقصان ہو جاتا ہے، مریض فوت ہو جاتا ہے، یا اس کا کوئی عضو نکارہ ہو جاتا ہے، تو زیادہ تر علماء کرام کا یہی موقف ہے کہ ایسے ڈاکٹر کو اس غلطی کا بوجھ برداشت کرنا ہوگا، اس وجہ سے جو جرمانہ پڑے گا وہ جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنی کتاب الام میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی سے کہا جائے کہ آپ سنگی لگا دیں، یا میرا جو بچہ ہے اس کے ختنے کر دیں، یا میرا جو جانور ہے اس کا علاج کر دیں، تو وہ علاج کرتا ہے اور اس کے علاج کی وجہ سے جانور مر جاتا ہے، یا بچہ فوت ہو جاتا ہے، یا جس آدمی کو سنگی لگائی جا رہی ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، تو دیکھا جائے گا کہ سنگی لگانے والے نے، ختنہ کرنے والے نے، جانور کا علاج کرنے والے نے کون سا طریقہ علاج اختیار کیا ہے۔ اگر اس نے وہی طریقہ علاج اختیار کیا ہے جو اس فن کے ماہر ڈاکٹر حضرات اختیار کرتے ہیں،
تو پھر اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، کوئی تاوان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نے اس فن کے اصولوں کو نظر انداز کیا ہے اور اس فن کے ماہر کہتے ہیں جو طریقہ علاج اس نے اختیار کیا ہے یہ مناسب نہیں تھا، تو ایسی شکل میں اس آدمی کو جو غلطی ہوئی ہے اس کا بوجھ برداشت کرنا ہوگا، اس کی وجہ سے جرمانہ پڑے گا، وہ جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں لوگوں کا علاج کرتے ہوئے احتیاط کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہر ڈاکٹر کو اللہ اس بات کی توفیق دے کہ وہ علاج کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور یہ سوچ کر کوئی کام کرے کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں اس پہ رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ امانت داری کے ساتھ، دیانت کے ساتھ علاج کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں کوئی بھی کوتاہی کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ ہم آج کل سن رہے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات مریض کا آپریشن کرتے ہوئے کئی دفعہ آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی ایسا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کام مریض کے لحاظ سے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو ایسے ڈاکٹروں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر اپنے فن میں ماہر ہے اور اسے مریض نے علاج کرنے کی اجازت دی ہے اور اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، اس سب کے باوجود مریض ہلاک ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ اپنے فن میں ماہر نہیں ہے پھر بھی علاج کر رہا ہے، یا جس مریض کا علاج کر رہا ہے اس نے علاج کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، یا مریض نے اجازت بھی دی ہے، وہ ماہر بھی ہے لیکن علاج کرتے ہوئے اس نے کوتاہی کی ہے، تو پھر اسے تاوان برداشت کرنا ہوگا، جرمانہ برداشت کرنا ہوگا۔ اور ایسے ہی وہ اپنے فن میں ماہر ہے اور اسے مریض نے علاج کرنے کی اجازت بھی دی ہے اور اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن اس سے غلطی بہرحال ہوئی ہے، جو دانت اس نے اکھاڑنا تھا اس کی بجائے دوسرا اکھاڑ بیٹھا ہے، تو یہ غلطی اس کی ہے۔ ان حالات میں ڈاکٹر حضرات کو اپنی غلطیوں کا بوجھ برداشت کرنا ہوگا، ورنہ ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔